موضوع سے متعلق سوالات شامل سلسلہ ہوں گے، کیونکہ ہم پیر کے دن رسم و رواج سے متعلق موضوعات کو لے کر آتے ہیں۔ کفن دفن قبرستان کے متعلق جو رسم و رواج عوام الناس کے اندر پائے جاتے ہیں وہ پچھلے پیر شریف کے سلسلے میں ہمارا موضوع تھے۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل اسی حوالے سے سوالات شامل سلسلہ ہوں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، اور انشاءاللہ عز و جل اسی سلسلے کے دوران یا آخر میں روزوں سے متعلق بھی ایک بہت ہی اہم سوال سلسلے کا حصہ ہوگا۔ بہت سارے لوگ اس حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور غلط فہمی کا بھی شکار نظر آتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم مفتی صاحب سے اس حوالے سے بھی پوچھیں گے وہ کیا مسئلہ ہے۔ اس کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل رہنا پڑے گا، سلسلہ دیکھنا پڑے گا، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سلسلے کے دوران ہی ہم اس سوال کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہوئے مفتی صاحب سے پوچھیں گے۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 2 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کفن دفن سے متعلق ہمارا سلسلہ جاری تھا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انتقال جو ہے وہ جمعے کے علاوہ کسی دن ہوا، مثال کے طور پر اتوار کے دن کسی کا انتقال ہو گیا، تو اب دیکھا یوں بھی گیا ہے کہ لوگ تدفین کرنے کے بعد جمعہ کا دن آنے تک قبر پر بیٹھ کر یا خود بیٹھ کر یا کسی کو کہہ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ نیت یہ ہوتی ہے کہ جب تک ہم تلاوت قرآن پاک کرتے رہیں گے تو جو ہمارے مرحوم ہے، مردہ ہے، اس سے سوال جواب نہیں ہوں گے، منکر نکیر سوالات نہیں کریں گے، اور جمعے کا دن جب آئے گا تو جمعے والے دن ویسے ہی حساب کتاب نہیں ہوتا مرنے والے کے لیے، تو اس کا جمعے کا دن جب کنیکٹ ہو جائے گا، مل جائے گا، تو اب یہ سوالات سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو کیا یہ نظریہ رکھنا اور اس نظریے سے تلاوت قرآن پاک کے لیے قبر پر بیٹھنا یا کروانا یہ کیسا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دیکھیں، قرآن پاک کی جو تلاوت ہے یہ تو باعث اجر و ثواب ایک عمل ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الحمدللہ۔ رہا معاملہ کہ یہ کانسیپٹ جیسا کہ سوال میں آپ نے بیان کیا کہ بعض لوگوں کا ایسا نظریہ انداز ہے کہ وہ قرآن پاک کے لیے کسی کو مقرر کر لیتے ہیں اور جمعے تک، جمعۃ المبارک آنے تک وہ پڑھتا رہتا ہے۔ نظریہ یہ ہے کہ اس مردے سے منکر نکیر سوالات نہیں کریں گے، تو یاد رکھیں اس طرح کی جو بات ہے یہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا نقطہ نظر ہوگا، ٹھیک ہے، شرعی حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ صحیح۔ جب مردے کی تدفین کر دی جاتی ہے اسی وقت منکر نکیر آ جاتے ہیں، یعنی تدفین کا معنی یہ ہے کہ اس کو قبر میں رکھ کے سلیب ڈھک کر مٹی دے دی گئی ہے، ٹھیک ہے، تدفین کا عمل مکمل ہو گیا۔ تو جب تدفین کا عمل مکمل ہو جاتا ہے تو اس وقت منکر نکیر آ جاتے ہیں، اور باقاعدہ صحاح ستہ کی احادیث کے پیش نظر اس بات کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب تدفین ہو جاتی ہے تو اب منکر نکیر سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو۔ تو یعنی منکر نکیر سوالات کرنا شروع ہو جاتے ہیں جب ہم تدفین کا عمل کر کے فارغ ہوتے ہیں، اب اگرچہ وہاں موجود ہوں یا چلے جائیں۔ صحیح۔ جب تدفین کا عمل مکمل ہوا تو سوالات قبر منکر نکیر شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ کہنا کہ قرآن پاک پڑھنے کی وجہ سے سوالات منکر نکیر رکے رہتے ہیں یہاں تک کہ جمعہ آ جائے، اور جمعے کے بارے میں یہ ہے کہ جمعے کے دن جو مرتا ہے اس سے سوالات قبر نہیں ہوتے، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن مرنے والے سے سوالات قبر یعنی فتنہ قبر جو ہے، آزمائش جو ہوتی ہے اس سے اس کو امان نصیب ہوتا ہے، لیکن کسی اور دن مرنے والے کی قبر پہ بیٹھ کر اس کے قرب میں بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو اب سوالات قبر نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ جمعہ تک یہ سلسلہ چلتا رہے تلاوت کا۔ تو یہ کانسیپٹ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ رہا معاملہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، تو وہ ایک باعث برکت، باعث اجر و ثواب ایک عمل ہے، اور اگر اجرت کے بغیر
کوئی ویسے ہی قرآن پاک پڑھنے کی اجرت نہ لے، ویسے ہی کوئی محبت ذوق شوق میں قرآن پاک کی آیتیں صورتیں پڑھ کر ایصال ثواب مردے کو کرتا ہے تو مردے کے لیے بہتر عمل ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ مردے سے سوالات قبر نہیں ہوں گے یہاں تک کہ جمعے تک ہم پڑھتے رہیں۔ اور اس طرح کا کتابوں میں بھی یہ اس طرح کے طریقہ کار کو پڑھا گیا کہ لوگ ایک جیسے 4 آدمی بٹھا دیے تو 2 آدمی سو رہے ہیں تو 2 جاگ رہے ہیں، یعنی ایک لمحہ بھی تلاوت سے خالی نہ ہو۔ لوگوں نے اس میں اتنی قید و بند قیودات لگا دی ہیں، تو یہ قیودات لگانا سب بیکار کی باتیں ہیں۔ تدفین کا عمل ہوا، سوالات قبر شروع ہو گئے، اب اس موقع پہ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اپنے مردے کی ثابت قدمی کے لیے دعا کریں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ کام کرنا ہے۔ جی جزاک اللہ۔ ایک اور عمل بھی دیکھا گیا تدفین کے بعد یا تدفین کے وقت کہ کچھ کنکریاں جو ہیں اس پر کچھ قرآنی آیاتیں پڑھ کے صورتیں پڑھ کر دم کر کے وہ اس کے سرہانے رکھ دی جاتی ہیں، اور اس سے بھی سمجھا جاتا ہے کہ اب یہ محفوظ رہے گا ان چیزوں سے، تو کیا یہ بھی نظریہ درست ہے؟ دیکھیں، قرآن پاک کنکریوں پہ یا مٹی پر کسی پاکیزہ چیز پہ پڑھنے کے بعد دم کر دیا جائے ان پاکیزہ کنکریوں پر، تو اس کو اگر وہ مردے کے قریب میں رکھ دیا جائے، سرہانے رکھ دیا جائے، تو اس عمل میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، شریعت مطہرہ کی طرف سے کوئی ایسی پابندی سختی کہ یہ عمل نہیں کر سکتے، اس طرح کی کوئی ممانعت پہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ مسلمان یہ عمل جو کر رہے ہوتے ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ ذات سے ایک امید ہوتی ہے کہ قرآن پاک ان کنکریوں پہ پڑھا گیا ہے، اس پہ دم کیا گیا ہے، تو برکت والی چیز ہو گئی۔ اب اس برکت والی چیز کو ہم نے مردے کے قریب رکھ دیا تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان برکت قرآن کی تلاوت کی برکت سے مردے کے عذاب میں تخفیف کی کوئی صورت بنا دے۔ تو مسلمانوں کا یہ عمل ایک اچھی فعال ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کرنے کی اجازت ہے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ کچھ ویڈیو سوالات بھی ہمارے پاس موجود ہیں، کالز بھی آ چکی ہیں، آپ کے میسیجز بھی موصول ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے ایک ویڈیو سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب قبر کو پکا کیا جاتا ہے سائٹوں سے، اس پہ ماربل لگائے جاتے ہیں اور بعض لوگ اس کے اوپر سائٹوں پہ چاروں کل لکھ دیتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کیا یہ لکھنا جائز ہے؟ اور اگر لکھنا جائز ہے تو اس پہ جب چلتے ہیں قبروں کی طرف سے جاتے ہیں قبروں پر، تو اس میں چلنے کی احتیاطیں بھی ارشاد فرما دیجیے۔ جی حضور، یہ بھی بہت زیادہ ایک دیکھا گیا۔ لیکن اولاً تو یہ ماربل لگانے کے حوالے سے بھی غور کرنا چاہیے کہ ماربل عام طور پہ جو لگایا جاتا ہے یہ زینت کے لیے لگایا جاتا ہے، خوبصورتی کے لیے لگایا جاتا ہے، تو قبر کوئی محل زینت چیز نہیں ہے کہ جس کو خوبصورت سے خوبصورت بنایا جائے، تو اس لیے ماربل اس حوالے سے لگانا یہ ایک درست کام نہیں ہے۔ اب دوسرا یہ کہ پھر اس کے اوپر آیات قرآنی چاروں کل لکھے جاتے ہیں، اور یہ بھی ایک عام قبرستان کے اندر اس طرح کسی قبر میں اب لکھا جاتا ہے تو غور کریں۔ بکثرت مدنی چینل کے ناظرین جو ہوں گے انہوں نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ عمومی طور پہ بعض قبرستانوں میں چونکہ کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی اور اس میں جانوروں کے آنے جانے پہ بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اور آ رہے ہوتے ہیں جانور، وہاں پہ چل پھر رہے ہوتے ہیں، بس اوقات قبروں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب یہ آیات جو لکھی ہوں گی تو ان آیات کی بے ادبی کا خدشہ ہے، اور خود جیسے کہ سائل محترم نے توجہ دلائی کہ لوگ پھر ان قبروں کے آس پاس سے چلتے ہیں تو پاؤں بھی بس اوقات اوپر ہو جاتا ہے، تو اب احتیاط بتائیں۔ تو احتیاط ان لوگوں کو کرنی ہے کہ جو قبر پہ لکھ رہے ہیں، اب لکھنے کے بعد پھر وہ تو بھول جاتے ہیں، چاروں کل لکھ دیے، اب چاروں کل کی برکت سے قبر بابرکت ہو جائے گی اور رحمت بخشش مغفرت یہ امید ہوتی ہے۔ نیت لوگوں کی اگرچہ اچھی ہے لیکن اس انداز میں قرآن پاک کی عبارتیں چاروں کو لکھ دینا اور بعد میں آ کے اس کی حفاظت کا اہتمام بھی نہ کرنا تو یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ تو اس لیے قبر پہ اس انداز میں نہ لکھیں کہ جہاں پہ بے ادبی کا اندیشہ ہو۔ البتہ جہاں بے ادبی کا اندیشہ نہیں ہے، جیسے مزارات اولیاء ہے، تو مزارات اولیاء پر بھی جو سرہانے کی طرف ایک لگائی جاتی ہے تو اس کے اوپر توغرا ٹائپ کی اس میں آیات لکھی ہوتی ہے، کچھ مقدس کلمات لکھے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہاں پہ بے ادبی کا اندیشہ نہیں ہوتا تو وہاں لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عوامی قبرستان، ایک عام آدمی کی قبر ہو، وہاں اس طرح کی چیز چونکہ محفوظ نہیں رہتی اور جانوروں سے اور دیگر پرندوں کی بیٹ وغیرہ بھی اس پہ آ کے گر سکتی ہے،
تو احتیاط اسی میں ہے کہ آیات قرآنی عام مسلمانوں کی قبروں پہ نہ لکھی جائے. اور جو مزارات پر آپ فرما رہے ہیں کہ لکھنا درست ہے، جائز ہے، تو وہاں پر بھی جو اس کو چھوئے تو وضو کے ساتھ ہی ہاں، چھوئے. اس میں صفائی کرنے والے اچھی یا آپ نے توجہ خدام دلائی ہے ہوتے کہ ہیں. اگر آیات قرآنی لکھی ہیں، چاروں کل لکھے ہیں، آیت الکرسی لکھی ہے، تو ایسے موقع پہ جب اس کو صفائی کا جہاں مرحلہ ہوگا تو وہاں پہ باوضو ہونا ضروری ہے اس آیات والے حصے کو چھونے کے لیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. میسیجز بھی ہیں حضور. ایک میسیج آیا کہ بعض لوگ مردے کی چارپائی کے نیچے گندم کے دانے رکھ دیتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ اور اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے کہ بعض لوگ قبر پہلے کھدوا لیتے ہیں مرنے سے پہلے ہی، اور اس میں گندم بھر کے رکھ دی جاتی ہے. اب وہ کیوں کرتے ہیں معلوم نہیں، لیکن ایسا عمل بھی سننے میں آیا ہے. تو جو میت کے چارپائی کے جو نیچے پائے ہیں اس میں گندم رکھ دی جاتی ہے. تو گندم رکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ مقصد کچھ بھی ان کا کیا ہوگا کیا نہیں کوئی ہوگا، وضاحت نہیں ہے. تو یہ اگر بتائیں کیا مقصد ہے تو اس کے مطابق جواب دیا جائے گا. البتہ اس طرح کا کوئی حکم شرع نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں، یہ ضرور دیکھا گیا ہے کہ چونکہ میت جب ایک آدمی کی جسم سے روح نکل جاتی ہے تو عمومی طور پہ حشرات الارض اس کی مردہ جسم کی جو بھی اسمیل بو ہے اس کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو چیونٹیاں بھی اکثر مردہ چیز کی طرف، گوشت کا ٹکڑا پڑا ہو تو اس کی طرف چیونٹیاں آ جاتی ہیں. تو ان چیونٹیوں سے حفاظت کے لیے اگر کوئی عمل کرتا ہے کہ اس کی طرف چلی جائیں گی، ہاں، ان چیونٹیوں سے بچانے کے لیے کہ وہ پائے کے نیچے کوئی پلیٹ میں پانی ڈال دیتا ہے اور وہ پایا یوں پلیٹ بھر جو پانی اس میں ہوتا ہے تاکہ چیونٹیاں پانی کے ذریعے سے اس کی چارپائی تک نہ پہنچ سکیں. اور یہ نارمل جو ہے وہ دیکھا ہے کہ کئی لوگ عام زندگی کے اندر بھی حشرات الارض سے بچنے کے لیے اس طرح کرتے ہوں گے، جیسے کھٹمل ہے یا دیگر جانور ہیں جو سوتے وقت کاٹنے کا اندیشہ ہے تو وہ پانی کی وجہ سے اوپر نہیں چڑھ پائیں گے. تو اب یہ ہے کہ یہ اگر مقصد ہے پانی رکھنے کا پائے کے نیچے تاکہ چیونٹیاں اور اس طرح کی چیزیں مردے کے جسم کی طرف مائل نہ ہوں، اس کو نقصان نہ پہنچائے، تو یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. اس کے ایسا ہو حرج نہیں ہے. جہاں چیونٹیاں اس طرح ہو جو آ رہی ہوں یا چیونٹیاں وہ اس مقام پہ زیادہ ہوں تو یوں حفاظت میں کوئی حرج نہیں ہے. رہا گندم کا ڈالنا، تو گندم رکھنے کا مقصد یہ کوئی بیکار سا ہے، سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، تو اس عمل سے بچنا چاہیے. دوسرا جو آپ کا سوال کا جز تھا کہ قبر کھود دی جاتی ہے، جیسے اپنے لیے پہلے سے قبر کھود دی، تو یہ سنا بھی گیا ہے کہ ہر سال اس گندم کو اس قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، سال پورا ہونے پر اس گندم کو نکالا جاتا ہے، پھر دوسری گندم ڈال دی جاتی ہے. اب ان کا مقصد کیا ہے کیا نہیں ہے، عمومی طور پہ یہ سمجھ میں آتا ہے وہم کہ قبر کو خالی چھوڑنے سے کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارا یہ آدمی دنیا چھوڑ کے قبر میں نہ چلے جائے، تو قبر کو کچھ ٹیمپریری کچھ رکھ دیا جائے. تو یہ گندم رکھنے کا جو عمل ہے، اس سے گندم رکھنے کے بعد پھر اس کو پیک کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، پھر ہر سال یہ چینج کرتے ہیں. تو اب جو گندم قبر میں رکھی جائے گی وہ گندم خراب ہونی ہے، ضائع ہو رہی ہے، تو یہ ایک مال کا ضیاع ہے، اسراف ہے، ناجائز و حرام ہے. تو یہ عمل درست نہیں ہے. ہمارے بزرگوں کے طریقہ کار میں سے یہ ہے کہ وہ اگر اپنی زندگی میں کوئی قبر کھدواتے تھے تو اس قبر کے پاس آ کے، بلکہ بس اوقات اس قبر میں بیٹھ کر تلاوت قرآن کیا کرتے تھے کہ اس مقام پر میں نے آنا ہے. تو جس مقام پر آنا ہے پہلے ہی اس مقام سے مجھے انسیت ہو جائے، تاکہ جب تنہا مجھے سب چھوڑ کے چلے جائیں گے تو اس وقت اس مقام سے مجھے وحشت نہ ہو. تو بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے. اور آج کل جو طریقہ آپ جیسے سوال میں آیا کہ گندم رکھ دیتے ہیں اور اس کو نکال دیتے ہیں، وہ ضائع ہوتی ہے، کوئی کھائے گا نہیں. کسی کو بھی اگر بتایا جائے کہ یہ گندم فلاں نے قبر میں رکھے تھے اور اس میں سے نکال کے اپنی پہلے سے کھدوائی ہوئی قبر میں رکھے تھے اور اس کو نکال کر صدقہ کر رہا ہے، تو شاید کوئی فقیر بھی نہیں لے گا، ڈرے گا. تو اس لیے اس عمل سے بچنا چاہیے. شرعاً اس کی کوئی حقیقت حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور قبرستان میں قبر کھدوانے کے حوالے سے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، کیا معاملات ہونے چاہیے، انشاءاللہ آخر میں ہم اس کے حوالے سے بھی ایک آگاہی آپ کو دیں گے، بتائیں گے کہ یہ کب اور آپ کیسے سیکھ سکتے ہیں. ابھی ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. جس حساب سے یہ سوال ہے کہ ہمارے یہاں یہ رواج قائم ہے کہ میت کے جب 40 دن گزر جاتے ہیں تو اس کی روح کو ودیہ کرتے ہیں، یعنی کہ فجر کے بعد اس کے لیے جو اس کو زندگی میں کھانے پسند تھے وہ بنائے جاتے ہیں، پھر اس کی روح کو کہتے ہیں کہ ہم ودیہ کرنے لگے ہیں. آیا کہ یہ کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ الوداع
الوداع کو ودیع وہ اپنی زبان میں جو بھی کہہ رہے ہیں، تو الوداع کرتے ہیں کہ اب آپ کا تعلق ختم، پہلے 40 دن تک تھا. اور دیکھیں یہ اس طرح کا عوام میں نظریہ ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ ایصال ثواب مردے کو کرتے رہیں کہ وہ اپنے گھر میں روح رہتی ہے. تو ارواح کا، مسلمانوں کی روحوں کا اپنے گھر میں آنا یہ احادیث سے ثابت ہے، اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ اس پہ پورا ایک مفصل رسالہ لکھا ہے، اتیان الارواح، روحوں کا آنا. اس کا دوسرا نام اردو میں روحوں کی دنیا، اس نام سے بھی اس کو مارکیٹ میں یہ رسالہ مل جاتا ہے. تو اس رسالے میں تفصیلاً اس بات کو بیان کیا ہے کہ ارواح مسلمانوں کی اپنے گھروں میں آتی ہیں. اب یہ جو کانسیپٹ اس سوال کے اندر آیا کہ وہ 40ویں دن میت کے جو دنیا میں اس کو چیزیں پسند تھیں ان سب چیزوں کو پکایا جاتا ہے، اور نیاز فاتحہ کرنے کے بعد گویا اب یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بھائی جتنا تمہیں پسند تھا وہ سب چیزوں کا اہتمام کر دیا، اب ہمارے گھر میں نہیں آنا. اور کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ روح گھر میں آ رہی ہے تو یہ نقصان پہنچائے گی، صحیح، اس لیے اس سے کنارہ کش ہونا چاہتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ یہ کانسیپٹ کہ اب 40ویں دن ہم نے ودا کر دیا روح کو اور اب دوبارہ نہیں آئے گی، تو یہ بیکار بات ہے. اور جو کھانے پکائے ہیں، جو کھانے پکائے ہیں، رہا یہ معاملہ کہ میت کو پسند تھا، تو اب یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ میت کو پسند تھا، یہ کھانا گویا کھانا دے کے میت کو خوش کر کے واپسی کر رہے ہیں. تو یاد رکھیں کہ میت کو جن چیزوں سے اگر خوشی تھی، جن کھانوں سے اگر وہ غریب کو کھلائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ غریب دعائیں دے اور اس پہ جو ثواب ملے وہ ہم اپنی میت کو پہنچائیں، تو یہ عمل تو ٹھیک ہے. لیکن یہ کانسیپٹ کہ اب میت دوبارہ ہمارے گھر میں اس کی روح نہیں آئے گی، تو یہ کانسیپٹ درست نہیں ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دقائق الاخبار میں، اور امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے درر الحسان میں یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت نقل کی ہے جس کے اندر مختلف مواقع ذکر کیے ہیں جن میں ارواح اپنے اپنے گھروں کی طرف آتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان میں ایک موقع ہے عید کے دن کا، اور ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہے، محرم الحرام کا جو 10واں دن ہے وہ ہو گیا، جمعۃ المبارک کی جو رجب کا پہلا جمعہ ہے، اسی طرح 15 شعبان المعظم اور جمعے کی جو رات ہے. تو روایت کا خلاصہ ہے کہ ان ایام میں، ان مواقع پر روحیں اپنی قبور سے نکلتی ہیں، وَيَقِفُونَ عَلَىٰ أَبْوَابِ بُيُوتِهِمْ، اپنے گھروں کے دروازوں پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، وَيَقُولُونَ، اور ان کی طرف سے اس طرح کی پیغام یا باتیں سنائی دیتی ہیں. ہم سن نہیں سکتے، وہ اس طرح کی باتیں کہتی ہیں کہ تَرَحَّمُوا عَلَيْنَا فِي اللَّيْلَةِ بِصَدَقَةٍ وَلَوْ بِلُقْمَةٍ مِّنْ خُبْزٍ، کہ ہم پر رحم کرو آج کی رات، اور ہم پر صدقہ کرو، ہمارے لیے صدقہ کر کے رحم کی کوئی صورت بناؤ، اگرچہ روٹی کا ایک نوالا ہی صدقہ کر کے کچھ رحم کی صورت بناؤ. فَإِنَّا مُحْتَاجُونَ إِلَيْهَا، اس لیے کہ ہم صدقے کے محتاج ہیں. تو اب جو جن کے گھر والے صدقات خیرات اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے کرتے رہتے ہیں تو ان کی روحیں بھی خوشی خوشی پلٹتی ہیں. فَإِلَّمْ يَجِدُوا شَيْئًا يَرْجِعُونَ بِالْحَسْرَةِ، روایت کے اندر فرمایا گیا کہ جب ان کے زندہ رشتہ دار جو مکان میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کے بعد اب وہ اگر ایصال ثواب نہیں کرتے، کوئی صدقہ نہیں کرتے، تو میت جو ہے، جو میت کی روح تھی وہ بڑی حسرتوں کے ساتھ پھر وہاں سے پلٹتی ہے اپنی قبروں کی جانب. تو روحوں کا آنا، اب جیسے سوال میں تھا 40ویں دن گویا کمپلیٹ کر دیا، ودا کر دیا اور رخصت کر دیا کہ اب ہمارے گھر نہیں آنا، تو سائل محترم کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، وہ جمعے کے رات میں بھی آتی ہیں، اسی طرح عید کے دن بھی آتی ہیں، اور جو عید کا 10 ذی الحجہ ہے اس میں بھی آتی ہیں، جمعے کے رات میں بھی آتی ہیں، 15 شعبان المعظم کو بھی ارواح اپنے گھروں کو آتی ہیں. اور مسلمانوں میں ان مواقع پر بالخصوص ایصال ثواب کا جو عمل رائج ہے وہ انہی احادیث کریمہ کے پیش نظر ہے. کہ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا جمعرات کی رات کو نیاز ختم دلایا جاتا ہے، شب جمعہ جو ہے اس کے اندر ایصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے، جمعے کے دن بھی فاتحہ خوانی کی جاتی ہے، اور 15 شعبان المعظم کو بھی ایصال ثواب کیا جاتا ہے، قبرستان مسلمان جاتے ہیں، یہ ایک سنت کی ادائیگی بھی ہے 15 شعبان المعظم کو قبر کی زیارت کرنا. تو یوں ایصال ثواب بھی بکثرت اپنے مرحومین کو کیا جاتا ہے. تو یہ کانسیپٹ کہ اب مردہ جو 40ویں دن ایصال ثواب کریں گے تو اب نہیں آئے گا،
تو مردے کو روکنا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم سے آ رہا ہے، اپنے رب کی اجازت سے عطا اور اذن سے وہ اپنے گھروں کی طرف آتا ہے اور ایک پیغام دے رہا ہوتا ہے درد بھرا کہ مجھے کچھ اصال ثواب، کچھ میرے لیے صدقہ کیا جائے۔ ٹھیک، اب یہ باتیں ہم دنیا داری میں اگر پڑے رہیں گے تو اپنے مرحومین کو یاد نہیں رکھیں گے تو وہ حسرت کے ساتھ پلٹ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مرحومین کو، اپنے اعزاء و اقربا جو اس دنیا سے چلے گئے ان کو ان کی موت کے بعد بھی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کر کے ان کا ثواب ان کو ایصال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی چلائیے۔ دارالفضل سنت میں میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ سنا تھا کہ اگر 100 کلومیٹر دور میت کو لے جایا جائے تو اب دوسرا جنازہ پڑھا سکتے ہیں، تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، رہنمائی فرما دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور، اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے ٹھیک ہے، کہ 100 کلومیٹر کیا 1000 کلومیٹر بھی اگر ایک جگہ جنازہ میت کی نماز جنازہ ادا ہو چکی ہے، اس کے بعد اگر 100 کیا 1000 کلومیٹر بھی اگر اس کی میت کو لے جایا جاتا ہے تدفین کے لیے تو دوسری مقام پر اب اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی نماز جنازہ کا تکرار کیا جا سکتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ غلط مسئلہ یہ لوگوں نے عام مسئلہ کر دیا۔ 100 کلومیٹر والا جو بھی مشہور ہے وہ غلط مسئلہ مشہور ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور کال چلائیے۔ سوال یہ تھا کہ میت کے گھر میں روح 40 دن تک رہتی ہے کیا؟ یہ جواب ہم نے دے دیا ہے، جی جی۔ ایک اور کال چلائیے۔ میرا بیٹا تقریباً 3 سال کا تھا، وہ فوت ہو گیا ہے، تو وہ نا ان کے کپڑے وغیرہ جو دیتے ہیں، اگر وہ کپڑے مانگے تو اس کے کپڑے وغیرہ جو دیتے ہیں کس کو دینے چاہیے اور کیا، اس کے بارے میں پوچھنا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے بچے کا نعم البدل عطا فرمائے۔ کپڑوں کا مسئلہ تو اب دیکھیں اس میں بچہ نابالغ تھا تو اس کے انتقال کے بعد اب اس کے جو ماں باپ ہیں یہی وارث ہوں گے۔ اب جب ماں باپ وارث ہیں تو یہ باہمی رضامندی سے جس مسلمان کو بھی بچے کے کپڑے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی ایک ویڈیو سوال چلائیے۔ قبرستان میں جو کچرا پھینک دیتے ہیں لوگ اور یہ جانور وغیرہ باندھ دیتے ہیں، اس کے بارے میں اب شرعی حکم کیا ہے؟ جی حضور، ایسا بھی ہوتا ہے؟ دیکھیں قبرستان میں کچرا پھینکنا یہ اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ قبرستان وقفی جگہ ہے اور وقف اس لیے ہوئی ہے کہ یہاں مسلمان مردے تدفین پائیں گے، دفن کیے جائیں گے، تو اسلام مسلمانوں کے تدفین کے مقام کو کچرے سے گندا کر دینا، بدبودار کر دینا اس کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اپنے جانور جو لوگ وہاں پہ لے آتے ہیں چراتے ہیں تو اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی کہ یہ قبرستان کے اندر جانوروں کا چلنا، مسلمانوں کی قبروں کی بے حرمتی، اور جانور قبروں پہ بھی چڑھتے ہیں، اچھل کود کرتے ہیں، تو جس طرح اب یہ ذمہ داری اس کی ہے جس کے یہ جانور ہیں، تو جس طرح ایک آدمی مسلمان کی قبر پہ نہیں چل سکتا تو اپنے جانور بھی قبروں پہ چڑھنے کے لیے، اچھل کود کرنے کے لیے چھوڑے نہیں جا سکتے، ٹھیک، تو اس لیے ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک میسیج کے ذریعے سوال پوچھا گیا، ان کے ہاں رسم یہ ہے کہ میت کے سینے کے اوپر الٹا آئینہ شیشہ رکھ دیتے ہیں، ایسا کرنا کیسا، کیوں رکھتے ہیں، اس کی وضاحت نہیں فرمائی۔ شرعی حوالے سے تو یہ بالکل عجیب و غریب چیز ہے، اس کا کوئی دور سے بھی کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا، فال بھی سمجھ نہیں آ رہی، ایک فال بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، آئینے شیشے سے کیا تعلق ہے، صحیح، واللہ عالم۔ ایسا عمل اگر کہیں ہو رہا ہے تو اس عمل سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ یہ اس کی کہیں اس عمل کی کسی بھی طور پہ رکھنے کی کوئی صورت جواز کی نہیں بن رہی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، کفن دفن سے متعلق رسم و رواج جو ہیں وہ ہمارے سلسلے کا موضوع ہے، لیکن ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ رمضان شریف سے متعلق بھی ایک سوال شامل سلسلہ ہوگا۔ رمضان شریف کی آمد ہے، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ ہم سب کو رمضان کا پیارا پیارا مہینہ عطا فرمائے، اس کی ابھی سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ حضور رمضان شریف جب شروع ہوگا یا ابھی سے ہی، مجھ سے بھی ایک اسلامی بھائی نے سوال پوچھا اور بھی سوالات ہمارے پاس آ رہے ہیں اس حوالے سے، جو بہت زیادہ اب اس دور میں پوچھا جانا لگا ہے، روزے کا فدیے کے حوالے سے، کہ روزے کی فدیے کی کچھ شرعی صورتیں ہوں گی، لیکن اب ہر کوئی بیمار، تھوڑا بہت بھی بیمار ہوتا ہے تو وہ بھی پوچھ رہا ہوتا ہے کہ بھئی روزے کا فدیہ
میں دے سکتا ہوں کہ نہیں دے سکتا ہوں. اور کئی زندہ لوگ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، کئی اپنے مرحومین سے متعلق پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ روزہ کا فدیہ ان کا دینا ہے یا نہیں دینا، ان کے حوالے سے ہم پر لازم ہے یا نہیں لازم. تو یہ شرعی طور پر مسئلہ ہے کیا کہ کون روزے کا فدیہ دے گا، کس کی طرف سے دے گا، کیا زندہ بھی دے سکتا ہے اپنے روزوں کا فدیہ یا مرحومین ہی کا دیا جا سکتا ہے. پورا مسئلہ جو ہے وہ آپ مدنی پھولوں کی صورت میں ارشاد فرمائیں. دیکھیں قرآن پاک کے اندر جہاں روزوں کی فرضیت کا بیان فرمایا گیا ہے، وہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے ان کے لیے فدیے کا ذکر فرمایا گیا. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو وہ ایک مسکین کو کھانے کا فدیہ دیتے ہیں، یعنی بطور فدیہ کھانا روزے کے بدلے میں، روزے کے بدلے میں. تو اب ان کو پھر روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو وہ یہ فدیہ دینا روزے کے قائم مقام شمار کیا جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں طاقت نہ ہونے کا مطلب کیا ہے. صحیح. تو ایک تو طاقت نہ ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی میں واقعتاً روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہوتی، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ کم ہمت ہی نہیں ہو رہی ہوتی. انسان اگر کم ہمتی کا شکار ہے طاقتور لیکن ہمت نہیں کر رہا، تو ہمت نہ کرنا یہ معتبر نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کم ہمتی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو اکثر شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو روزہ رکھے گا تو بیمار پڑ جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ روزے رکھتے رکھتے بالکل مر ہی نہ جائے. تو یہ سب شیطانی وسوسے ہیں. بس اوقات ایسے بھی ضعیف افراد اس معاشرے میں نظر آتے ہیں کہ 70 75 سال کے ہو جاتے ہیں اور وہ باقاعدہ روزے رکھنے کی انہیں طاقت ہوتی ہے، روزے رکھ رہے ہوتے ہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، اور روزہ رکھنے کی ہمت ہی پیدا نہیں ہو رہی، ڈر خوف آیا ہوا ہے. تو اس ڈر خوف کا اعتبار نہیں ہے، اس چیز کا اعتبار ہے کہ طاقت نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اولاً تو یہ بات پیش نظر ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک مریض وہ گرمیوں میں روزہ رکھنے کی اس میں طاقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن سردیوں کے موسم میں اس کو روزہ رکھنے کی طاقت اس میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر سردیوں کے روزے کا ٹائم ڈیوریشن بھی عمومی طور پہ کم ہو جاتا ہے، گرمیوں کے روزے کا ڈیوریشن بڑھ جاتا ہے. پھر گرمی میں پانی کی طلب بھی ہوتی ہے، دیگر معاملات ہوتے ہیں. تو گرمیوں میں روزہ رکھنے کی ہمت طاقت نہیں ہے، واقعتاً نہیں ہے، لیکن وہ سردیوں میں اس کو طاقت میسر آ جاتی ہے اور وہ سردیوں میں روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے. تو ایسے شخص پر کفارہ دینا جائز نہیں ہے، یہ کفارہ نہیں دے سکتا، بلکہ اس کو جب سردیاں آ جائیں گی تو اس وقت گرمیوں کے ماہ رمضان مبارک کے جو روزے چھوٹے ہیں ان کی قضا رکھنا فرض ہے. ایک بڑی تعداد تیار ہو جائے گی کہ اب گرمی ہے بہت، آج بھی جیسے بہت زیادہ پابندی میں گرمی تھی اور گرمیوں ہی میں توقع کی جا رہی ہے کہ روزے ہوں گے. بالکل، کہ ابھی سے نیت کر لیں کہ اگلے سال سردیوں میں رکھیں گے. اب نہیں ابھی اس کا کون، یعنی اس کی وضاحت. جب ماہ رمضان مبارک کے ایام آئیں گے تو اس وقت دیکھا جائے گا کہ ان میں روزے رکھنے کی طاقت ہے یا نہیں. یعنی بیماری ہے، کوئی بیماری ہے، یہ تو نہیں صرف ویسے ہی نہیں، ویسے نہیں چاہ رہا اور گرمی بہت پہلے عرض کیا نا کہ ہمت نہ کرنا، ہمت نہیں ہو رہی، تو اس کا اعتبار تو ہے ہی نہیں نا. طاقت روزہ رکھنے کے حوالے سے جو طاقت چاہیے ہوتی ہے اور وہ طاقت آدمی میں کسی بیماری کے باعث نہیں پائی جا رہی، ضعف کے باعث نہیں. اصل یہ ہے کہ وہ بیمار ہے، ضعیف اس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا. جی ٹھیک ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ گرمیوں میں اگر روزہ نہیں رکھ پا رہا تو ماہ رمضان کے، تو اب سردیوں میں ان کی قضا کر سکتا ہے. تو ایسا آدمی کفارہ فدیہ نہیں دے سکتا. یہ ان ماہ رمضان میں جو گرمیوں میں آئیں گے روزے نہیں رکھ رہا تو گناہ گار بھی نہیں ہے، لیکن جب سردیاں آئیں گی تو ان کو روزے رکھ کے قضا کرنا ضروری ہے. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ضعیف ہے، قوت و طاقت نہیں ہے لگاتار ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی، یعنی یکم رمضان سے 29 یا 30 رمضان تک یہ روزے کنٹینیو نہیں رکھ سکتا. ہاں، اس میں اتنی ہمت ہے کہ 2 روزے چھوڑ کر تیسرا رکھ لے گا، کچھ نہ کچھ رکھ لے گا، 5واں چھوڑ کے چھٹا رکھ لے گا، یوں 2 3 روزے چھوڑ کر وہ رکھ سکتا ہے. تو جتنے روزے اس طرح رکھ سکتا ہے اس کو ایسے رکھنے پڑیں گے، یعنی گیپ دے کر رکھ سکتا ہے تو گیپ دے کر روزے رکھنے ہوں گے، اور جتنے روزے درمیان میں چھوٹے ہیں ان کو بعد میں ان کی قضا کرنی ہوگی. اب چاہے سردیوں کے موسم میں اس میں طاقت آ جائے لگاتار رکھنے کی تو لگاتار رکھ لے، ورنہ متفرق طور پہ یہ روزے رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے.
ایک بات یہ ہے کہ جس جوان یا بوڑھے کو کسی بیماری کے سبب ایسا ضعف آ رہا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، انہیں بھی کفارہ دینے کی ابھی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی بیماری ہے کسی نوجوان کو یا کسی بوڑھے کو، اب کمزوری اتنی ہے کہ فی الحال وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا، تو اب اس کو اجازت نہیں ہے کہ ابھی سے کفارہ اور فدیہ دینا شروع کر دے، بلکہ یہ بیماری جانے کا انتظار کرے گا۔ جب بیماری چلے گئی، صحت یاب ہو گیا، تو اب اس کو چاہیے کہ ان ماہ رمضان کے جو روزے قضا ہوئے ہیں ان کی ادائیگی کرے۔ صحیح۔ اور اگر مرض ایسا طول پکڑ گیا، جیسے بس اوقات نوجوان ہی ہوتا ہے، 25-30 سال کا ہوتا ہے، اور بیماری ایسی جس کو لاحق ہو گئی کہ فی الحال وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا، اور سال 2 سال کے اندر ہی بیماری بڑھ گئی اور روزہ رکھنے کی قضا کرنے کی بھی اس کو مہلت نہیں ملی، انتقال کا وقت قریب آ گیا، تو اب ایسے موقع پر اس آدمی کو، جس کو صحت یابی شفا یابی سے پہلے ہی موت آنے کو ہے، آ رہی ہے، تو ایسے آدمی کو اب وصیت کر کے جانی ہوگی کہ اب میری طرف سے روزوں کے فدیہ دے دینا، لیکن جب تک وہ زندہ ہے، ٹھیک ہے، تو مرض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا، جب تک زندہ ہے تو وہ فدیے کا حکم نہیں دے سکتا، وہ قضا کے لیے صحت یابی کا انتظار کرے۔ اگر صحت یابی نصیب نہیں ہوتی تو اب اس کو وصیت کر کے جانی ہوگی کہ میری طرف سے آپ فدیہ دے دینا میرے مرنے کے بعد۔ اب یہ صورت کے، اب ان صورتوں میں تو یہ اب تک یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ فدیہ نہیں دے گا، فدیہ نہیں دے گا، لیکن فدیہ کا حکم جو قرآن پاک میں ہے یہ کن لوگوں کے بارے میں ہے؟ تو کفارہ ماہ رمضان المبارک کے روزوں کا فدیہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو گرمی کے موسم میں بھی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ملتی، سردی کے موسم میں بھی ان میں طاقت نہیں ہے، نہ لگاتار روزے رکھنے کی طاقت ہے، نہ وقفے سے روزہ رکھنے کی ان میں طاقت ہے، اور جس عذر کی وجہ سے ان میں طاقت نہیں ہے وہ عذر بھی ایسا ہو کہ اب وہ عذر دور ہونے کی امید بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب ایسی چیز رہ جاتی ہے وہ بڑھاپا، ٹھیک، کہ بڑھاپا ایسا ہو چکا ہے اور اس بڑھاپے نے ایسا ضعیف کر دیا ہے کہ اس ضعیف شخص میں ابھی بھی روزے رکھنے کی ہمت طاقت نہیں ہے، اور آئندہ بھی روزے رکھنے کی ہمت طاقت نہیں ہے، وہ استطاعت نہیں ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اب دن بدن طبیعت ڈھلتی چلے جائے گی، وقفے سے بھی ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی اس میں طاقت نہیں ہے، سردیوں میں بھی نہیں رکھ پا رہا، گرمیوں میں بھی نہیں رکھ پا رہا، تو اب ایسے ضعیف بوڑھے شخص کے لیے، جس کو شریعت مطہرہ شیخ فانی کا اس کے لیے ایک اصطلاح مقرر ہے کہ وہ بوڑھا شخص کہ اب جو بالکل موت کے قریب، فنا کے قریب آ چکا ہے، ایسے شخص کے لیے حکم اور یہ رخصت اجازت ہے کہ اب وہ ماہ رمضان کے روزوں کی جگہ فدیہ ادا کرے گا، یہ کر سکتا ہے، یہ فدیہ ادا کرے گا، اور اس پہ فدیے کی ادائیگی لازم ہے، کیونکہ روزہ رکھ نہیں رہا تو اب اس کا الٹرنیٹ فدیہ دینا ہے۔ اب فدیے کی جو مقدار ہے وہ 2 کلو آٹے، گندم کے آٹے میں 80 گرام کم جو مقدار بنتی ہے، تو اتنی مقدار 2 کلو میں 80 گرام صدقہ فطر کی مقدار ہے، جو صدقہ فطر کی مقدار ہے، تو وہ صدقہ فطر کی مقدار ایک روزے کا فدیہ ہے، اتنا گندم یا آٹا یا اتنے آٹے یا گندم کی جو قیمت بنتی ہے۔ تو مثال کے طور پہ پاکستان، اب کراچی میں جو 100 روپے کے اندر ہی آرام سے 2 کلو آٹے کی یہ مقدار صدقہ فطر کی پوری ہو جاتی ہے، تو ایک روزے کا بالفرض اگر کوئی 100 روپے اگر فدیہ ادا کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ اب ایسا ضعیف کے جسم کے حوالے، جس کو شیخ فانی کہا جاتا ہے، یہ ماہ رمضان المبارک کے روزوں کا فدیہ یکم رمضان شروع ہونے کے بعد سے پورے 30 دن کے روزوں کا فدیہ بھی ایک ساتھ دے سکتا ہے، ایسی پورے ماہ رمضان کو گزارنے کے بعد آخری دن بھی پچھلے تمام روزوں کی کاؤنٹنگ کے مطابق وہ فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح متعدد شریف فقیروں، جیسے 30 شریف فقیروں میں سے ہر ایک کو ایک ایک فدیے کی رقم دے دی، یہ بھی کر سکتا ہے، اور ایک شریف فقیر کو بھی یکمشت 30 روزوں کے فدیے کی رقم بھی دے سکتا ہے۔ یہ تمام صورتیں جائز ہیں۔ ٹھیک ہے، اور لیکن اس کے بعد بھی میں ایک مدنی مشورہ عرض کروں گا کہ جس کو بھی فدیہ دینا ہے، یعنی جو سمجھتا ہے کہ میں اس حالت میں ہوں کہ فدیہ دینا ہے یا وصیت کرنی ہے، وہ خود فیصلہ نہ کرے، دارالفتاء اہل سنت سے رابطہ کرے، دیگر مفتیان کرام سنی علماء سے رابطہ کرے، اپنی کنڈیشن بتا کر
اور پھر اپنے حوالے سے یا اپنے کسی رشتہ دار کے حوالے سے حکم شرعی معلوم کر کے پھر وہ اس پر عمل کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے تئیں ہم سمجھ بیٹھیں کہ ہمیں تو فدیہ دینے کی اجازت ہے، حالانکہ ہمیں روزہ رکھنا شرعاً لازم تھا، چاہے وہ قضا کی صورت میں کیوں نہ ہوتا. تو یہ فیصلہ نہ کیا جائے، دارالافتاء اہل سنت سے دیگر علماء کرام سے رابطے کے بعد ہی ایسا کیا جائے. طور پہ شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں، ہمیں فون بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ والدہ کو شوگر ہے، والد کو شوگر ہے، خود سائل کو بھی شوگر ہوتی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم فدیہ دے دیں. حالانکہ شوگر کا مرض کوئی ایسا مرض نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت ہی آدمی میں نہ رہے. بکثرت ایسے مرد اور خواتین موجود ہیں کہ جو شوگر پیشنٹ ہونے اور عمر رسیدہ ہونے کے باوجود بھی روزہ رکھ رہے ہیں. جن کو روزوں سے پیار ہے ان میں ہمت آ ہی جاتی ہے. ٹھیک ہے، رکھنا چاہیں تو رکھا بھی جا سکتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. موضوع تھا آج کفن دفن سے متعلق رسم و رواج، لیکن بہت سارے سوالات قبرستان سے متعلق، قبر سے متعلق اور بھی اس حوالے سے جو موضوعات بنتے ہیں ہمارے پاس موجود ہیں. میسیجز بھی آپ کے آئے، تو انشاءاللہ عز و جل کل اور پرسوں 2 دن جو دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ آپ براہ راست دیکھتے ہیں، کل ان 2 دنوں میں آپ براہ راست تو نہیں دیکھ سکیں گے. البتہ دارالافتاء اہل سنت کا خصوصی سلسلہ جو ہم نے قبرستان اور چونکہ شب براءت کی آمد ہے 15 شعبان المعظم آنے والی جمعرات جو پاکستان میں شب براءت ہوگی، ان تینوں موضوعات سے متعلق الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کا ایک خصوصی سلسلہ ریکارڈ کروایا ہے. اس سلسلے میں کیا ہوگا، اس کے تشہیری گلدستے آپ مدنی چینل پر امید ہے کہ دیکھ چکے ہوں گے، اور اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا تو ابھی بھی انشاءاللہ ایک تشہیری مدنی گلدستہ سلسلے کے فوراً بعد دیکھیں گے. آپ کل کا سلسلہ خود بھی دیکھیے، پرسوں کا بھی دیکھیے، اور دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی دیکھنے کی ترغیب دلائیے. انشاءاللہ عز و جل بہت ہی عمدہ اور پیاری معلومات حاصل ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.